مشرکین مکہ کے 3 بت لات، منات اور عزا، جن کا نام قرآن کریم کی سورہ نجم میں آیا ہے، کفار ان 3 بتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ پوری مشرکانہ خدائی کا احرام ان 3 بتوں پر کھڑا تھا۔ مشرکین کے مطابق لات کا کام خوشحالی اور زرخیزی لانا تھا، یعنی لات عوام کو خوبصورتی دیتا تھا۔ منات کا کام موت تقدیر کو ڈیل کرنا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فتنہ سازی کا کام منات کے سپرد تھا۔ عزا سیاہ سفید کا مالک تھا۔ عزا دن رات لانے کا کام کرتا تھا۔ مشرکین مکہ اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ ظالم کا ظلم اپنے عروج پہ تھا۔ کہان اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ ہر فیصلہ ان 3 بتوں سے جوڑ کے عوام کو چپ کروا دیتے تھے۔ قوم ان 3 بتوں کو خدا مانتی تھی، اس لیے خاموشی سے ظلم سہتی تھی۔ یہ بت نہیں، ایک ظلم کا نظام تھا جس میں امیر آدمی پیسوں سے اس نظام کے 3 بنیادی میناروں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا تھا۔ مگر آخر ان بتوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ان میں سے ایک بت جسے وہ لات کہتے تھے، وہ سفید پتھر کا بنا ہوا تھا اور اسے اہل عرب دور جاہلیت میں پوجتے تھے۔ اس پر غلاف چڑھائے جاتے تھے، اس کا طواف کرتے اور اسے سجدہ کرتے تھے۔ انہوں نے لفظ اللہ سے لفظ لات بنایا تھا، گویا اس کا مؤنث بنایا تھا، مگر اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ایک نیک فطرت شخص تھا اور پہاڑی کی چٹان پر رہتا تھا اور حج کے مہینے میں حاجیوں کی خدمت کرتا اور ان کو ستو پلایا کرتا تھا اور حاجیوں کی خوب خاطر ندارت کرتا تھا۔ لوگ اس کو ولی اللہ خیال کرتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی تعظیم اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کے مقصد کے تحت اس کا بت بنا لیا گیا اور عمرو بن لہی نامی سردار کے کہنے پر اس کا بت بنا کر مکہ میں رکھا گیا۔ پہل ولی اللہ مان کر صرف تعظیم ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے منت مراد مانگنے لگ گئے اور اس بت کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کی جانے لگی۔ وہ رات سونے سے پہلے لات کی پوجا پاٹ کرتے اور قسمیں بھی انہی بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ لات و عزا کی قسم کھا لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ دوسرا بت عزا، جس کے معنی ہے عزت والی، یہ قریش کی خاص دیوی تھی۔ اس کا بت مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراس کے مقام پر واقع تھا۔ بنی ہاشم کے حلیف قبیلہ بنی شبیان کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل کے لوگ اس کی زیارت کرتے اور اس پر نظر چڑھاتے اور اس کے لیے قربانیاں کی جاتی اور تمام بتوں سے بڑھ کر اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ ابو احیا جب مرنے لگا تو ابو لہب اس کی عیادت کے لیے گیا، دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا، کیوں روتے ہو؟ کیا موت سے ڈرتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد عزا کی پوجا کیسے ہوگی۔ ابو لہب بولا، اس کی پوجا نہ تمہاری زندگی میں تمہاری خاطر ہوتی تھی اور نہ تمہارے بعد اسے چھوڑا جائے گا۔ ابو احیا نے کہا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میرے بعد کوئی میری جگہ سنبھالنے والا ہے۔ تیسرا بت منات، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر تھا اور خاص طور پر خزاع اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کے بہت معتقد تھے۔ اس کا حج اور طواف کیا جاتا اور اس پر بھی باقی بتوں کی طرح نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ زمانہ حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منی سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدائیں بلند کر دی جاتی۔ فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو گروا دیا تھا اور آپ کے کہنے پر خالد بن ولید نے ان تمام بتوں کو ختم کر دیا تھا، اور جب ان بتوں کو گرایا گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ مزید اسلامی و تاریخی واقعات کے لیے دانویز کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔